السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے ظہور نور۔ 12 ربیع الاول پاک ربیع الاول شریف کا پیارا مہینہ ہے۔ اس کی 12 تاریخ کو حبیب کبریا امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والد، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ ربیع الاول کے معنی ہیں پہلی بہار، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا ظلمت میں بہار آ گئی، ساری دنیا نور بن گئی۔ 360 خداؤں کی پجاریوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہو گئی۔ محسن کائنات، معلم انسانیت، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا کی حالت اتنی خستہ خراب ہو چکی تھی۔ وہی کعبہ جسے پیغمبروں کی سجدہ گاہ کہیے، وہی کعبہ جسے تقدیس کا نور نگاہ کیجیے، وہی کعبہ جو خدا کے بت شکن بندوں کا معبود تھا، جسے پاکیزہ رکھنا فطرت انسان کا مقصد تھا، اسی کعبہ کو یاروں نے صنم خانہ بنا ڈالا، دلوں سے ظالموں نے نقش وحدت کا مٹا ڈالا۔ ہر طرف کفر و شرک، ظلم و ستم کی گٹائیں چھا چکی تھیں، جوا بازی، شراب خوری، زناکاری عام تھی، بدکاری، عیاری، مکاری، چوری اور ڈکیتی لوگوں کا معمول بن گیا تھا۔ آپس میں الفت و محبت، انس و پیار کی بو تک نہ رہی تھی۔ انسانی کوہ آتش فشاں تھا، جس سے ہر لمحہ بغض و عناد کی جنگ اور فساد کی آگ نکلتی رہتی تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار تھا۔ جذبات اتنے مشتعل اور بے قابو تھے کہ ذرا سی بات پر کشت و خون کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ اگر ایک مرتبہ جنگ کی آگ سلگ جاتی تو یہ صدیوں تک جلتی رہتی تھی۔ اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی۔ کسی کے جان مال کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ امن و سلامتی ختم ہو چکی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو امن و سلامتی کی بہار آ گئی اور اسلام کا بادل رحمت خدا بندی بن کر برسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب کے اجڑے ہوئے دیار میں بہار آ گئی۔ پھر عداوت کی جگہ محنت نے لے لی، پھر عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، وحشت کی جگہ انس نے لے لی، انتقام کی جگہ عفو درگزر نے لے لی، رہزنی کی جگہ رہبری نے لے لی، خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار نے لے لی، غرور و تکبر کی جگہ تواضع و انکساری نے لے لی، خدا پرستی نے بت پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی، اور لات منات عزا کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر آوروں کی ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا اور اس کی 12 تاریخ کو رحمت للعالمین جلوہ افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین
اس بغاثہ فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ ان آیات مقدسہ میں غور فرمائیے، کہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہاری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور کہیں ارشاد ہوتا ہے تمہارے پاس تشریف لائے۔ بھیجا تو وہ جاتا ہے جو پہلے بھی کہیں موجود ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کسی جگہ پر موجود ہو، تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جلوہ فرما ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے۔ یہی عقیدہ مذہب اہل سنت اور جماعت کا ہے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے سارے خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر، وہی ہے باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت شان خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی۔ قلندری لاہور علامہ اقبال نے اس کا ترجمہ یوں کیا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، اور نہ سورج، نہ چاند، اور نہ کوئی جن، اور نہ کوئی انسان۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے اپنی عمر کچھ خبر نہیں، اتنا معلوم ہے کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّی أَنَا ذَلِكَ الْكَوَاكِبُ، مجھے میرے رب کی قسم میں وہی ستارہ ہوں۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر فرمایا، اے آدم، اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ عرض کی، اے اللہ، یہ نور کیا ہے؟ فرمایا، یہ نور ایک نبی کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا اور نہ زمین اور آسمان کو۔ بس حد سی یا احمد سی، بس آہد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بنیا۔ نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا، اول آخر دو ہیں پاس مل کھلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مگر منکرین طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے انکار کرتے رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہتے رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ثابت
تفسیرُل بیان لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اور ابوالحسن کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا۔ حضرت بایزید بستامی کا ذکر ہو رہا تھا۔ محمود غزنوی نے پوچھا وہ کیسے بزرگ تھے؟ ابوالحسن خرقانی نے فرمایا وہ ایسے مرد کامل تھے جس نے انہیں دیکھا ہدایت یافتہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے عرض کیا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا مگر ہدایت نہ پا سکا۔ ابوالحسن خرقانی نے جواب دیا وہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ یتیم ابی طالب کو دیکھا۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ آج بھی جو مومن ہیں وہ آپ کو نور من نور اللہ دیکھ رہے ہیں اور منکرین و بے دین انہیں اپنا جیسا بشر محمد بن عبداللہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام وصال رکھنا شروع کیے، یعنی آپ نہ سحری کے وقت کچھ کھاتے اور نہ افطاری کے وقت کچھ تناول فرماتے، متواتر روزے سے رہتے۔ صحابہ کرام کو ادائے محبوب پسند آئی اور انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی کمزوری کو دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسے روزے نہ رکھیں، تو ایسے روزے رکھنے سے منع فرما دیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو ایسے روزے رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرماتے ہیں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ میں تو رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا اور پلا دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ایکم مثلی کون ہے تم میں سے میری مثل، تو جب صحابی رسول کی مثل نہ بن سکے پھر تم کون ہو جو نبی کریم کی مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ الحمدللہ سرکار اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پشت انور میں پہنچا۔ اس نور کی تنویر سے آپ کی پیشانی منور ہوئی۔ ایک مکی عورت نے سیدنا عبداللہ کے ماتھے کی تجلی کو دیکھا تو کہنے لگی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں والدین کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی اور یہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے شکم انور میں منتقل ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اس مکی عورت کے قریب سے گزرے جو آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آج اس عورت نے چہرہ پھیر لیا۔ آپ نے اس سے منہ پھیرنے کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی پیشانی میں جو نور میں نے دیکھا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حضرت سیدنا آمنہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں جلوائے گر ہوئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتی تھیں، اور جب ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ کیا دیکھتی ہوں کہ چند دراز عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئیں۔ میں حیران تھی کہ یہ بلند قامت عورتیں کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، تو ایک ان میں سے بولی میرا نام آسیہ ہے، دوسری نے کہا میرا نام مریم ہے، اور دوسری حوری ہیں۔ چنانچہ روح دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو۔ آپ نے سجدہ فرما کر یہ اعلان بھی فرما دیا کہ میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے اور میری والدہ بھی پاک ہے۔ آپ کی آمد سے صرف حضرت آمنہ کا گھر ہی پاک نہیں ہوا بلکہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ میرے آقا
کہ قدموں کی برکت سے زمین شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے جنوب تک، تخت و شرح تک پاک ہو گئی۔ نبی کی مثل بننے والوں، جہاں تم قدم رکھو زمین بھی تم سے پناہ مانگے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جہاں قدم رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ۔ جہاں اللہ کی بندی حضرت ہاجرہ نے قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے وہ جگہ مصلی بن گئی اور پاک ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ کے جہاں قدم لگے وہ پہاڑی پاک ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے پوری روئے زمین پاک ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر ایک سفید ابر نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر پردہ ہٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں۔